غریب ترین صوبے کا امیر ترین سیکرٹری پکڑا گیا۔ کوئٹہ میں نیب نے بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کے گھر سے کرپشن کا بڑا خزانہ پکڑ لیا ہے۔ جی ہاں، بڑا خزانہ پکڑا گیا ہے جس میں پرائز بانڈز، کرنسی کے نوٹ، ڈالرز اور سونا برآمد کر لیا گیا۔ The Taliban must act and act immediately. They will hand over the terrorists, or they will share in their fate. سات سو بیسی میں لتھین پہلی تہذیب بنی جس نے سکوں کو ایجاد کیا اور اس کا استعمال شروع کیا۔ 7ویں صدی میں ان سکوں نے تبدیل ہو کر کاغذ کی شکل اختیار کی اور اس کاغذ کو نام دیا گیا پیسہ۔ دنیا پہ اس کاغذ کو پیسے کی شکل دینے والی قوم چینی تھی، مگر جلد ہی اس کی بے پناہ طاقت نے پوری دنیا کو اپنے گرفت میں لے لیا، اور یورپ اور امریکہ بھی 17ویں صدی میں اس کی گرفت میں آ گئے۔ اور چونکہ کرنسی ایک طاقت ہے تو ہر شخص جو ہے وہ طاقتور ہونا چاہتا ہے، اور جن کے دل میں ہوس زر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ پھر دوسروں کا استحصال کر کے، دوسروں کو ایکسپلائٹ کر کے ایک ایسی سوسائٹی وجود میں لے آتے ہیں جس کی بنیاد ہی پیسے کی طلب پہ ہوتی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ پیسے کی طلب میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے چاہے اسے قتل کرنا پڑے، چاہے کسی کی لاش پہ گزرنا پڑے، خواہ کسی کا حق مارنا پڑے، وہ یہ کام کر کے گزرتا ہے۔ پیسے کا بہترین استعمال ہے ریسرچ ورک۔ اگر ہم اللہ بھی حکم دیتے ہیں کہ ہم مشاہدہ کریں، اور مشاہدے سے مراد ریسرچ ہے۔ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو جو جو نتائج اچھے حاصل ہوتے ہیں ہم ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور انسانوں کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ ان کی محرومیوں کو، ان کی جو کمیاں ہیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے پیسے کے ذریعے پہ۔ بینجامن فرینکلن نے ایک دفعہ کہا، پیسے نے کبھی انسان کو خوش نہیں کیا اور نہ کرے گا۔ اس کی نوعیت میں کچھ ایسا نہیں کہ یہ خوشی پیدا کر سکے۔ جتنا زیادہ انسان کے پاس ہوگا اتنا زیادہ ہی وہ اس کی مزید طلب کرے گا۔ انسان کی بہت ساری ضروریات ہیں جن میں کچھ اس کی فوڈ، شیلٹر، جو کہ بیسک نیڈ سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن کچھ ایسی ضروریات ہیں جن کو منی پورا نہیں کر سکتی۔ فار ایگزامپل آپ کے لو، ایموشنز، فیلنگز، سیکریفائسز اور آپ کے سوشل ریلیشن شپس۔ ہماری زندگی میں ہمیں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ پھر بھی مکمل طور پر خوش نہیں ہیں یا ان کی لائف میں سکون نہیں ہے۔ اگر انسان کی سائیکالوجی یا انسان کی سائیکی کی بات کریں تو منی ان میں سے ایک فیکٹرز ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو خوش رکھنے کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن ایز اے ہول اگر ہم بات کریں تو منی از ناٹ دا فل ریکوائرمنٹ ٹو میک اے پرسن ہیپی۔ ہمارے ہاں پیسے کی طاقت کو اتنا بڑا بنا دیا گیا کہ ہمارے اپنے ہی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے اور احساس کو ترازو پہ تول کر بیچ دیا۔ کرپشن نے پاکستان کو ایسا زنگ لگایا کہ آج تک اس کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکا۔ جیسا ہر بچے کو پتہ ہے، ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ جو پاکستانی سیاستدان ہیں انہوں نے سیاست نہیں کی، انہوں نے ایک بزنس کیا ہے، اور بزنس بھی اس طرح سے کیا ہے جس کو کالا دھندا کہتے ہیں۔ لیکن بھٹو صاحب کا جو یہ قانونی قتل تھا، قانون کے ذریعے جو انہیں قتل کیا گیا، انہوں نے ہماری تاریخ پہ بڑے برے اثرات ڈالے۔ اگر بھٹو صاحب زندہ رہتے اور وہ الیکشن ہوتے رہتے اور ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہتا، اور اگر بھٹو صاحب کی پارٹی پرفارم نہ کر سکتی تو بھٹو صاحب کی پارٹی بھی اپنی ایک پولیٹیکل ڈیتھ کی طرف چلتی اور وہ کمزور ہوتی ہوئی ختم ہو جاتی۔ مارچ 2015 کی اسٹیٹسٹک رپورٹس کے مطابق ہر پاکستانی پر 1,01,338 روپے قرض ہے، جبکہ 2013 میں یہ قرض 90,772، 80,894 2012 میں
اور 37,170 2008 میں، یعنی ہماری ہر سانس کے ساتھ یہ قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خدا نے ہی دیا جو دیا، ورنہ اے قوم آدم تو نے تو ہماری سانس کو بھی قرض بنا دیا۔ تو یہ سارے کھابے ہیں جسے ہم لوگ اپنی پنجابی جو ہیں اپنی زبان میں کھابا کہتے ہیں، کہ یہ وہ پیسے ہیں جو آنے ہیں اور اس میں سے کافی پرسنٹیج جو ہے وہ ان حکمرانوں کے اور ان کے چمچوں کے کھاتوں میں چلی جائے گی، اور اس میں سے کچھ لگ جائے گا جو لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہاں بھی ٹرین چل گئی ہے اور یہ لوگ ووٹ لے کے پھر دوبارہ طاقت میں رہیں گے۔ پستا ہے تو عام آدمی پستا ہے، جس کے سر پہ قرضہ لیا جاتا ہے اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پاکستانی کتنا مغروض ہو گیا ہے اور دن بدن ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو چلتا چلا جا رہا ہے، اور عام آدمی اس میں بے بس ہے۔ مگر غور و فکر کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ جو بچہ کسی گاؤں کے غریب سے گھر میں پیدا ہوتا ہے اسے بھی یہ قرض ادا ضرور کرنا ہے۔ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی فرد کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ اوور آل جب ایک سینیریو میں دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو حکمران ہے، وہ طبقہ جو ہے اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں ایسی تبدیلیاں لانی چاہیے کہ وہ ایک آنیسٹ ہو اور اس میں کرپشن نہ ہو۔ جب پولیٹیکل سسٹم میں کرپشن نہیں ہوگی، لوگوں کو انصاف ملے گا اور بیوروکریسی صحیح کام کرے گی، تو اس طرح وہ جو قرضے جو آتے ہیں باہر سے وہ صحیح طریقے سے استعمال ہوں گے، اور جب وہ صحیح طریقے سے استعمال ہوں گے تو اس کا ریٹرن بھی آئے گا، اس میں جس جگہ پہ لگیں گے وہ چیز بنے گی، وہ کاروبار فلورش کرے گا اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنے قرضے واپس ادا کر سکیں۔ یہ نہیں کہ ہم قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لیتے رہیں۔ یہ ایوان 20 کروڑ اہل وطن کی نمائندگی کرتا ہے۔ اتنے سالوں میں یہ ایوان آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے استحکام کی تابندہ علامت ہے۔ چاہے نیب کا انکشاف ہو یا پاناما لیکس کا یا پھر کسی اور ادارے کا، ہمارے ملک کے بے حس بادشاہ شرم نہیں کھاتے۔ ان کے دلوں پہ شاید مہر ہے، مگر وہ دھوکہ ہمیں نہیں، خود اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ دیکھیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرپٹ سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کر یہ رہے ہیں کہ اے الزام لگا رہا ہے بی پہ اور بی الزام لگا رہا ہے اے پہ کہ اس نے بھی، اگر میں نے کرپشن کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس نے بھی کی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے یہ۔ ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا طریقہ کریں کہ ان کا کڑا احتساب ہو سکے، یہ پھندے میں آ سکے اور یہ عبرت کا نشان بن سکے، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی ہمارے وطن عزیز پاکستان کے قیمتی روپے سے، ہمارے وسائل سے، ہمارے ذرائع سے کوئی بھی کھیل نہ سکے۔ پیسہ جڑ نہیں برائی کی، بلکہ بے پناہ محبت اور لالچ پیسے کے لیے برائی ہے۔ افسوس، ہم دیکھتے ہیں انسانوں کو اڑتے ہوئے اندھا دھند ان راہوں پہ جہاں خوشی نہیں، جہاں صرف ایک ریس ہے، ایک ایسی ریس جس کا کوئی اختتام نہیں۔ لالچ، اقتدار اور پیسے کی ہوس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ آخر ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ 3 وقت کی روٹی، تھوڑا سا پانی اور چہرے پہ خوبصورت سی ہنسی۔ تو پھر یہ لالچ اور گمراہی کیسی؟ تو میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں کبھی غور کرتا ہوں اس کے اوپر کہ جب میں ناشتہ کرتا ہوں تو 1 انڈا، 2 سلائس، دودھ کا 1 گلاس، یہ میری صبح کی کل اوقات ہے۔ دوپہر میں مجھے زیادہ سے زیادہ 2 روٹیاں چاہیے، چکن، فش، اس قسم کی کوئی چیز کھا لوں گا۔ رات کو کیا کھاؤں گا؟ میں بہت صحت مند بھی ہوں تو چلو کہیں جا کے ڈنر کر لوں گا یا کوئی فاسٹ فوڈ کھا لوں گا۔ کیا خرچ آئے گا میرا؟ میں نے 500 ارب روپیہ کیا کرنا ہے؟ میں نے وہ جزیرہ خرید کے کیا کرنا ہے جہاں میں نے زندگی میں صرف 1 دفعہ جانا ہے؟ فرانس میں وہ محل میں کیوں خریدوں جس میں میں نے صرف ہیلی کاپٹر سے اس کا جائزہ لے کے اپنے ملک میں واپس آ جانا ہے؟ میں لنڈن میں وہ فلیٹ کیوں خریدوں جس کے لیے مجھے پوری قوم سے جھوٹ بولنا؟ تو پھر پیسے کے لیے قتل و غارت کیسی؟ یہ بھوک کیسی؟ یہ حقوق پر قبضہ کیسا؟ I think it's necessary. I'm not going to help nobody get something my Negroes don't have. If I'm going to die, I'll die now, right here fighting you. مگر دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو پیسے اور طاقت کے نشے میں اندھے نہیں ہوئے۔ انہوں نے انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اپنی طاقت اور دماغ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دنیا میں انصاف اور امن کو فروغ دیا۔
हमारे सिस्टम में कमी है अच्छे निज़ाम तालीम की। उसको हमने जब इंट्रोड्यूस करवा दिया, हमने बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशंस कर ली, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे लोग सही तरह से काम ना कर सकें। हमें करप्ट लोगों से निजात मिलेगी तो सिर्फ तालीम याफ्ता लोगों से ही मिल सकती है। शायद हम भूल चुके हैं कि हमारी ख्वाहिशात, हमारी दौलत, हमारा पैसा, हमारी शोहरत एक दिन इस दुनिया की मिट्टी में मिट्टी हो जाएगी और हमें तब्दील कर दिया जाएगा कुछ और लोगों से, और कोई याद करने वाला ना होगा। तो क्या हम फिर भी इस कागज़ की हवस में गिरफ्तार रहेंगे? हम शायद भूल गए हैं कि इस कागज़ की कदर सिर्फ दुनिया में ही है। पूरी कायनात में हमारी छोटी सी कहकशां के छोटे से सैयारे से बाहर इसकी कोई कदर व कीमत नहीं। ज़रा सोचिए।